بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں، اپنے ایمز میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے وہ راز، وہ اسرار، وہ طریقے، وہ اصول، وہ پرنسپلز، وہ رولز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کو آج کے اس ٹاپک کی طرف لے جایا جائے، جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اردو اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جس شخص کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، وہ تگ و دو کرتا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، وہ دن رات مشقتیں اٹھاتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کا جو بھی ایم ہے، جو بھی مشن ہے، جو بھی اس کا مقصد ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب وہ انسان اپنے کسی ایم کے لیے، اپنے کسی مشن کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو ہم اسے کامیابی سے نوازتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم بھی نہ کھاؤ اور سستی کا مظاہرہ بھی مت کرو، یعنی غم بھی نہ کھاؤ کہ کیا خبر ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ایسا بھی مت سوچنا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم یہ جو اپنے مشن کے لیے، اپنے ایم کے لیے، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات مجاہدے کر رہے ہیں، کیا خبر ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس شش و پنج میں مت پڑنا، مایوسی کی طرف مت جانا، بلکہ فرمایا سستی کا مظاہرہ بھی نہ کرنا، بلکہ تم جس شوق و ذوق اور جذبے سے پہلے دن سے تم نے اپنے مشن کا، اپنے ایم کا، اپنے مقصد کا آغاز کیا تھا، اسی جذبے اور اسی شوق و ذوق اور ولولے کے ساتھ اپنے مشن کے لیے کام کرتے رہو، اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہو۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ایک دن غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اہل ایمان سے، مومنین سے رب نے فرمایا کہ تم تو مومن ہو، ایمان والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہو، تو بس تم یہ کرو، اپنے مقصد پر فوکس کرو، دن رات اس کے لیے محنت کرتے جاؤ، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہو، اور کامیابی کے لیے یقین رکھو کہ ایک دن تمہیں کو غالب ہونا ہے، تمہیں کو کامیابی ملے گی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں فرامین اصول بیان کیے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے، کہ وہ آقا علیہ السلام کی امت ان دو اصولوں پر محنت کر کے، جد و جہد کر کے، ریاضت کر کے، مشقت کر کے، تھوڑی اسٹرگل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے۔ پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں دوستو، کبھی کسی موڑ پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو دوستو وہ رکاوٹ وقتی طور پر ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ رکاوٹ اس لیے آتی ہے، آپ کو ایک جگانے کے لیے آتی ہے
کہ آپ کو تاکہ پرکھنے کا، اپنے آپ کو پرکھنے کا، جانچنے کا موقع ملے کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ تم اس آزمائش کو، تم اس مصیبت کو، تم اس رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو، اس کو برداشت کر سکتے ہو، اس مصیبت کا، اس تکلیف کا، یعنی اس تکلیف کا، اس رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔ وہ تکلیف تو تمہیں مزید پروان چڑھانے کے لیے آتی ہے، بس بشرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے۔ جب تم اپنے مقصد کو سامنے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی ملے گی، اس لیے کہ رب نے فرما دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس کی کوشش کرتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے اس کے مقصد میں کامیابی سے نوازتا ہے۔ اسی طرح دوستو ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، فرمایا بے شک اللہ کسی قوم کی یا کسی شخص کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ اس قوم کو یا اس شخص کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی حالت بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مجاہدہ نہیں کرے گا، جد و جہد نہیں کرے گا، اپنی تبدیلی کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے کچھ امپروومنٹ نہیں لائے گا، کچھ چینجنگ نہیں لائے گا، کچھ جد و جہد نہیں کرے گا، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش اور فکر نہیں کرے گا، رب فرماتا ہے ہم بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو یا کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو یا کسی ملت کو ترقی چاہیے، کسی منزل پر پہنچنا ہے، تو پہلے اسے اپنی اس منزل پر پہنچنے کے لیے، اپنی حالت بدلنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اسے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، پہلے اسے خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ادروائز وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو اسی طرح ایک مقام پر رب تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اور پیارا بیان یہ بھی سماعت فرمائیں۔ رب نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، خیر کا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے جسے عزت عطا کرے، وہ چاہے جسے ذلت عطا کرے۔ دوستو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رب کا یہ فرمان ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرو گے تو تمہیں اس مقصد میں رب عزت عطا فرمائے گا، اگر تم اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے تگدو نہیں کرو گے، محنت جو تمہارا فرض ہے، یعنی محنت کرنا پہلا جو انسان کا کام ہے، رب فرماتا ہے جب پہلا کام جو انسان کا ہے محنت کرنا، اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، کوشش کرنا، جب انسان وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو فرمایا پھر اس کو عزت نہیں، پھر اس کا مقدر ذلت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس آیت کا معنی و مفہوم کچھ ہمارے نادان کم فہم مسلمان حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو ہمیں عزت دے گا، وہ ٹھیک ہے،
عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، پر اگر تم کسی مقصد کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، ورنہ تمہیں اس مقصد میں ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا لیکچر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے، اس میں جو پرنسپلز جو رولز بیان کیے گئے ہیں، یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔